میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میں نے اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ایک ویڈیو پیش کیا تھا جس میں ایک صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو ایک واقعہ سنایا کہ وہ لخم اور جذام کے تقریباً 20-25 آدمی کے ساتھ وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ طوفان کی وجہ سے جہاز سمندر میں کئی دن تک سمندر ہی میں رہا۔ ایک وقت آیا کہ جہاز ایک جزیرہ میں پہنچ گیا۔ وہاں پہ ایک عجیب و غریب جانور کو دیکھا اور وہیں پہ دجال سے ملاقات ہوئی۔ دجال نے جو 3 سوالات ان لوگوں سے کیے، تو آئیے اسی 3 سوالات کو جانیں کہ وہ 3 سوالات کیا ہے اور وہ کہاں ہے۔ ان 3 سوالات کا دجال کے خروج سے کیا تعلق ہے۔ دجال نے جو ان سے سوال کیا، بسان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں۔ دوسرا سوال کیا کہ تیبریا کی جھیل میں پانی ہے یا نہیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ زغر کے چشمہ کے لوگ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ 3 سوال دجال نے ان سے کیا۔ تو آئیے ہم ان 3 سوالات پر غور کرتے ہیں تاکہ خروج دجال اور ان کے درمیان کے تعلق کو سمجھ سکیں۔ میرے محترم، دجال نے جو سب سے پہلا سوال کیا تھا کہ بسان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں، یہ کہاں ہے۔ تو یہ بسان، یہ فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مشہور کمانڈر صحابی حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ 1924 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب جزیرۃ العرب کے حصے بکھرے ہوئے تو یہ اردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 تک یہ اسلامی ملک اردن کا حصہ تھا۔ مئی 1948 میں اسرائیل نے بیسان سمیت اردن کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور فی الحال یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، جو دجالی ریاست ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، جس کی تصدیق صحابی رسول نے کی، لیکن اب یہاں پھل نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک مشہور مورخ کہتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ بسان گیا ہوں، لیکن مجھے وہاں صرف 2 پرانے کھجوروں کے باغ ہی نظر آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کے باغ پہلے پھل دیتے تھے، لیکن یہ بات 626 ہجری تک کی ہے۔ یہ تو بہت دن ہو گیا، تو گویا ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ دجال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ گویا دجال کے خروج کی 3 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت پوری ہو گئی۔ دجال نے جو دوسرا سوال کیا تھا کہ تیبریا کی جھیل میں پانی ہے یا نہیں، کہ تیبریا کا پانی خشک ہو چکا ہے یا نہیں۔ گویا اس پانی کے خشک ہونے کا دجال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ میرے محترم، یہ تیبریا بھی اسرائیل کے شمالی مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ تیبریا کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کی زبانی، اس کے خروج کی زبانی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی۔ دجال کا تیسرا سوال، زغر کے چشمے کے لوگ کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں، جو در حقیقت اس کو خروج کی اجازت ملنے کا وقت قریب آنے کی تیسری علامت ہے۔ زغر کے چشمے کے بارے میں تھا، زغر دراصل یہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادیوں کا نام ہے۔ آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ان 2 میں سے ایک کا نام زغر تھا۔ جب ان کی انتقال ہو گئی تو ان کو ایک چشمے کے پاس دفن کر دیا گیا، تو اس وقت سے اس چشمے کا نام زغر کا پانی، زغر کا چشمہ پڑ گیا۔ دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے، اور اس کا پانی پوری طرح خشک ہوتے ہی اسے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ 3 علامتیں ہیں۔ یہ 3 علامت جیسے ہی پوری ہوگی دجال کا خروج ہوگا۔ اور رہی وہ بات کہ وہ جانور، وہ بھیانک جانور
جس نے اپنا نام جساسہ بتایا تھا، وہ جساسہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں اگلے ویڈیو میں بتائیں۔